بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جوڑنے والے کوہ سلیمان پر واقع دنیا کا سب سے بڑا چلغوزہ کا جنگل اس وقت آگ کی لپیٹ میں آنے کے بعد آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ جنگل 6.5 لاکھ کلو گرام سالانہ چلغوزہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں چکور، ہرن، کالا ریچھ، جنگلی بکرے، خرگوش سمیت 20 بے زبان چرند اور پرند پائے جاتے ہیں جو کئی روز سے آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ تاہم چونکہ آگ 5000 فٹ بلند پہاڑی علاقے میں لگی ہے، لہٰذا وہاں پہنچنا اور اسے قابو کرنا کافی مشکل ہے۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ 9 مئی کو غیر معمولی خشک موسم میں آسمانی بجلی کڑکنے سے موسیٰ خیل کے علاقے میں پتوں نے آگ پکڑ لی اور 22 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے ہر درخت اور پودے کو راکھ کرتی ہوئی چند روز میں خود ہی بجھ گئی۔ مقصی خیل جنگلی زیتون کے جنگلات کے سبب بھی جانا جاتا ہے، مگر یہاں تک پہنچنا آج بھی 18ویں صدی میں جانے جیسا ہے، جبکہ مکین 21ویں صدی میں بھی 15ویں صدی جیسی سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں۔ موسیٰ خیل کی آگ کے 2 روز بعد ضلع شیرانی کی جنگلاتی اونچائیوں پر آگ لگ گئی اور یہ آگ 2 ہفتوں بعد بھی بھوکی ہے اور روز بروز لمبی ہوتی آتشی زبان 8 سے 10 کلومیٹر پرے ترائی میں آباد تقریباً 24 دیہاتوں کو چاٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ بقول وسعت اللہ خان، قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو ادارہ NDMA مشرف حکومت نے 17 برس قبل 2005 میں تشکیل دیا تھا، وہ ہر قدرتی آفت کے موقع پر ہٹو بچو پکڑوں کی تال پر تاتا تھیا کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ان 17 برسوں میں کسی بھی نوعیت کی ناگہانی سے بروقت نمٹنے کی آلاتی اور تربیتی صلاحیت اس ادارے کے جسد خاکی میں نہیں پھونکی جا سکی۔ جب موسیٰ خیل کی آگ خود ہی دم توڑ گئی اور جب شیرانی کے جنگلات کی آگ کو مقامی افراد محض جبلی صلاحیتوں کی بنیاد پر بجھانے کے لیے کمر بستہ ہوئے اور اس کام کے دوران 3 مقامی شہری بھی جاں بحق ہو گئے، تب کہیں جا کر NDMA ایک امدادی ہیلی کاپٹر لے کر میدان میں آئی۔ تاہم آگ کا حجم دیکھیے اور ایک ہیلی کاپٹر پر بھروسہ چیک کریں۔ اب کہیں جا کے 2 فوجی ہیلی کاپٹر پانی اور آگ بجھانے والے کیمیکل چھڑکنے کی صلاحیت آزما رہے ہیں۔ کچھ سامان لاہور سے منگوایا گیا ہے۔ سنا ہے ایران نے بھی جنگل کی آگ بجھانے کے خصوصی آلات سے مسلح طیارہ بھیجا ہے۔ ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ میں کسی آفت سے نمٹنے کی مقامی صلاحیت یا وسائل نہیں اور مقابلہ بھی وقت کے ساتھ ہے تو پھر بین الاقوامی امداد کا الارم بجا دینا چاہیے، تاکہ وہ ممالک اور ادارے جنہیں اس طرح کی ناگہانیوں سے نمٹنے کا تجربہ ہے، آپ کے لیے رعایتاً یا رضاکارانہ کچھ کر سکیں۔ جب IMF اور دوست ممالک کے آگے ہاتھ پھیلانے میں آر نہیں تو قیمتی قومی اثاثہ بچانے کے لیے امداد کی اپیل میں آخر کس قسم کی غیرت مانے آ جاتی ہے؟ البتہ عالمی برادری سے اس طرح کی اپیل صرف وفاقی حکومت کرنے کی مجاز ہے، لیکن وفاقی حکومت کو تو عدالتی اپیلوں سے فرصت نہیں۔ وسعت اللہ کے بقول رہی بلوچستان کی صوبائی حکومت تو وہاں ہمیشہ کی طرح گنجا کیا نہائے اور کیا نچوڑے والا معاملہ ہے۔ متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان، متاثرہ علاقے کا زمینی اور فضائی جائزہ اور ایک کے بعد دوسرا اجلاس، روزانہ تازہ رپورٹ کی طلبی، امدادی گرانٹ کے اعلان کے سوا جو کبھی بھی متاثرین کی ہتھیلی تک نہیں پہنچے گی، بیچاری کوئٹہ حکومت کے بس میں اور ہے ہی کیا، جو ریاست اور اس ریاست کا ایک صوبہ صرف ایک ضلع ڈیرہ بگٹی کی ایک تحصیل پیر کوہ میں 40,000 کی آبادی کو ہیضے سے نہ بچا سکے اور پینے کا صاف پانی آج بھی وہاں آب زمزم کی طرح نایاب ہو۔ اس ریاست اور صوبائی حکومت سے سینکڑوں مربع میل پر پھیلے چلغوزہ جنگل کی آگ بجھانے کی مہارت کا مطالبہ کرنے والوں کو کچھ شرم اور کچھ حیا ہونی چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔